بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بدعات کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ بدعات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بدعات کو نہ سمجھنے، ان کی اس بدعات کے حوالے سے تفصیل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ یا تو خود بدعات میں ملوث ہیں، یا بہت سے ایسے نام نہاد جبہ اور قبہ والے لوگ وہ ان بدعات کے جواز کے لوگوں کو وہ اپنے فرضی دلائل فراہم کرنے میں لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام بجائے ان بدعات سے پیچھے ہٹنے کے اور آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بہت ساری بدعات کے اصول بیان کیے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں بدعت کا ایک اور اصول بیان کر دوں کہ بعض دفعہ ہم جب اہل بدعت کو ان کی بدعات سے روکتے ہیں تو وہ اپنے بدعات کے جواز فراہم کرنے کے لیے اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے وہ صحابہ اکرام کے بعض اعمال کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی، صحابہ اکرام نے بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیے وہ کیے تھے، اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں وہ پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین سے آگے نہیں گئے۔ جو وہ الیوم اکملت لکم دینکم پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر ان کو چھوڑ کر گئے تھے وہ اسی دین پر چلنے والے لوگ تھے۔ وہ سر منہ بال برابر بھی اختلاف کرنے کے وہ مجاز نہیں تھے، وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا مزاج آپ اگر احادیث مبارکہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ قابل اقتداء لوگ تھے، ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ان کے عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی بدعات سے روک رہے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے روکا ہے اور صحابہ کی اقتداء کا حکم دیا ہے تو پتہ چلا کہ صحابہ کا عمل وہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ اس حدیث پر تفصیل سے گفتگو تو بعد میں کروں گا۔ یہاں مجھے یہ پیش کرنا ہے کہ اگر اس سے مراد مسلمون سے لیا جائے تو سب سے پہلی جماعت مسلمون کی صحابہ اکرام ہے۔ تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی اقتداء کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کی اقتداء کرو۔ اسی طریقے سے مشکات شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حضرت عرباض ابن ساریہ اور دیگر صحابہ اکرام سے اور تابعین سے روایات ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بعد تم زندہ رہو گے تو بہت سے اختلافات دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا میرے بعد اگر تم نے اتباع کرنی ہو تو خلفاء راشدین کی یعنی صحابہ اکرام کی کریں۔ تَمَسَّكُوا بِهَا، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان کی اقتداء کرو۔ وَعَزُّوا عَلَيْهَا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، بِالنَّوَاجِزِ، اپنی دھاڑوں کے ساتھ۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، فرمایا اور بدعات سے بچو، نئے نئے اختراعی کاموں سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر اختراعی چیز، اپنی بناوٹی چیز ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 30 پر۔ اسی طریقے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں لمعات التنقی میں، آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو عمل خلفائے راشدین نے کیا وہ بدعت حسنہ ہے، بلکہ وہ حقیقت میں سنت ہے۔ اس لفظ بدعت حسنہ اور سنت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ صحابہ اکرام جو عمل کرتے تھے اس پر حضرت شیخ سنت کا اطلاق کر رہے ہیں، اور یہ ہے بدعت حسنہ کا ایک اور مفہوم۔ انشاءاللہ میں بدعت حسنہ پر الگ سے ایک ویڈیو میں آپ حضرات کو تفصیل بتا تو دوں گا، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ بدعت حسنہ کا مفہوم کیا ہے وہ آپ کو اس جملے کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا۔ لقولی علیہ السلام علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یہاں پر بھی مؤمنین کا جو پہلا مصداق ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام اور اہل بیت کرام
جو صحابہ ہی کے ذیل میں آتے ہیں، صحابہ اکرام اور اہل بیت اکرام، یہ ان کا عمل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے اور ان کی اتباع اور اقتداء کا حکم دیا ہے۔ بعض احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہاں پر آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا وہ ہوگا جو میرے رستے پر چلتا ہوگا، میرے دین پر چلتا ہوگا اور میرے صحابہ کے دین پر چلتا ہوگا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام کا عمل وہ بدعت نہیں ہے، صحابہ اکرام کے اقتداء کا حکم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے اپنی شرح مرقات کے اندر حضرت فرماتے ہیں، مرقات المفاتیح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 پر حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے سوائے میری سنت کے۔ اس سے بھی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپناتے تھے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں کو اپناتے تھے، اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جو کام بھی وہ کرتے تھے یا تو وہ نبی کی سنت ہوتی تھی یا نبی کے کسی عمل سے، وہ قول اور عمل سے، قرآن و حدیث سے استنباط اور استخراج کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے الاعتصام میں علامہ شاطبی، علامہ ابو اسحاق شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَا سَنَّهُ ولاۃ الامر من بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو سنت لا بدعت۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے بڑے بڑے صحابہ اکرام نے جیل و قدر نے جن کاموں کو کیا ہے اور جن کاموں کو جاری کیا ہے وہ سنتیں ہیں، وہ بدعت نہیں ہیں۔ امام نووی شرح مسلم میں وہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر براہ راست ثابت نہ ہو تو وہاں پر امام نووی فرماتے ہیں ھذا دلیل ان علی کان معظما لآثار عمر وَإِنَّ حُكْمَهُ وَقَوْلَهُ سُنَّةٌ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بات سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے اور ان کے حکم اور قول کو سنت سمجھ رہے تھے، وَأَمْرُهُ حَقٌ، اور ان کے امر کو حق سمجھ رہے تھے، وَكَذَلِكَ ابو بکر، اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور اثر اور ان کا قول بھی سنت ہے، خلافاً ما یکذبہ الشیعہ علیہ، برخلاف ان روافظ کے جو حضرات صحابہ اکرام پر جھوٹ باندھتے ہیں اور جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اشعۃ اللمعات جلد 1 صفحہ 150 میں بڑی زبردست بات فرمائی۔ حضرت نے تو صحابہ اکرام کے اقوال اور اعمال پر بدعت کے اطلاق کو ہی حضرت نے ناجائز قرار دے دیا اور کہا یہ تو گمراہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض باطل فرقے ہیں نا، وہ صحابہ اکرام کے اجتہاد قیاس پر جو ہے وہ بدعت کا اطلاق کرتے ہیں، ورنہ وہ تو سنت کے حکم میں ہیں، ان پر سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشکات کی عربی شرح لمعات التنقیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 487 پہ فرماتے ہیں، اس میں بھی حضرت یہی فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے عمل اور اجتہاد پر سنت کا حکم ہوتا ہے، سنت کا حکم لگتا ہے جو سنت کے موافق ہوتے ہیں اور ان پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا جیسا کہ بعض باطل فرقے کرتے ہیں۔ یہاں میری ان دلائل سے آپ کے سامنے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ صحابہ اکرام کے عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی 20 رکعت جو جماعت کے ساتھ شروع کی تھی اور اس کو حضرت نے بدعت حسنہ، بعض بریلوی اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حضرت نے فنعمت البدعۃ ھذہ کہا تھا۔ انشاءاللہ میں اس کا جواب اگلی ویڈیو میں دوں گا، لیکن یہاں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو ایک بات پتہ چل جائے گی کہ صحابہ اکرام کے عمل پر بدعت کا اطلاق بہرحال نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دین پر تھے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم تھے اور نبی کے تعلیمات کو مان کر ان پر عمل کر کے ان کی پیروی کرنے والے تھے، اور آخری دم تک وہ اس کے اوپر قائم رہے ہیں، لہٰذا ان کے اعمال پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اہل بدعت جو ہے وہ اپنی میلاد، تیجا، 7واں، 40واں عرس اور اس طریقے سے بدعت ثابت کرنے کے لیے صحابہ اکرام کا کوئی عمل پیش کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو انہوں نے بھی بدعت کی تھی لہٰذا ہمیں بھی بدعت کی اجازت ہے۔ بلکہ ایک بریلویوں کا مولوی ہے فیض احمد اویسی، اس نے پوری ایک کتاب لکھی ہے بدعات صحابہ کے نام سے، اور اس نے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی دیکھو جی صحابہ بھی بدعتیں کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ صحابہ نبی کی تربیت یافتہ وہ جماعت تھی کہ جن سے بدعات کا تصور بھی نہیں تھا۔
آپ اپنے عمل کو نعوذ باللہ صحابہ کرام کے عمل کے برابر قرار دے کر پھر اپنے عمل پر یہ بدعت کا اطلاق کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر کوئی ان کو اہل بدعت کہہ دے غصے سے یہ لال پیلے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ان کے ہاتھ میں قلم آ جائے تو یہ بدعت صحابہ، بدعت قرآن، بدعت مساجد نام کی کتابیں، فیض احمد اویسی نے 3 ناموں سے کتابیں لکھی ہیں اور صحابہ کے عمل کو بدعت قرار دیا ہے، اس کے اوپر بدعت کا اطلاق کیا ہے. ان کو کہو یہ تو اپنے عمل کو بدعت حسنہ تو کم سے کم کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ان کو اس بدعت حسنہ کی وجہ سے کوئی اگر اہل بدعت کہہ دے تو یہ غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں. اگر آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ ان کو بول کر دیکھ لیں، یہ اپنے آپ کو اہل بدعت نہیں کہیں گے. لیکن جب صحابہ کرام کے اوپر نعوذ باللہ ان کا اطلاق بڑی آسانی سے یہ کر لیتے ہیں کہ بدعت صحابہ. حالانکہ میں یہاں ایک بات آپ کو مزے کی بتا دوں، احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں اور اپنی کتابوں میں جہاں پر بھی بدعت کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے، چاہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، یہ حدیث، یہ کوئی بھی حدیث کے اندر جہاں بدعت کا لفظ آیا ہے، احمد رضا نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس کا معنی کیا صاحب بدعت کا بد مذہب. تو اگر صاحب بدعت کا ترجمہ بد مذہب ہے تو بدعت صحابہ کا ترجمہ آپ خود کر کے دیکھ لیں کیا بنے گا. نعوذ باللہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بد مذہب کا کہنا اور روافظ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طریقے سے وہ صحابہ کرام کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ صحابہ کرام پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی سارے نعوذ باللہ بدعات کو ترویج دینے والے تھے، بدعات کی ایجاد کرنے والے تھے. بلکہ میں ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا، مجھے کسی نے بھیجا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام خود اپنے طرف سے عمل بناتے تھے اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے تھے. صحابہ خود سے نئے نئے کام شروع کرتے تھے اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ میرے بعد میرے دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرنا، اور الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت صحابہ اپنے کانوں سے خود سن رہے ہیں، ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہو رہی ہے اور آپ کو سنائے جا رہے ہیں، تو صحابہ کرام سے یہ متصور ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کبھی بدعت کر سکتے ہیں. لیکن خدا تعالی ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ جو نعوذ باللہ اپنے بد اعمالیوں کا جواز جو ہے وہ لینے کے لیے صحابہ کرام پر بدعتی ہونے کا اطلاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر جی